بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا میزبان حکیم محمد رفیق۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے خارش، چنبل اور ددر کے بارے میں کہ یہ نامراد بیماری جس کو بھی لگ جائے اس سے جان چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے، اور خاص کر چنبل اور ددر، اس سے جان چھڑانا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان سے چھٹکارا کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگزیما اور چنبل جیسی جلدی امراض کا شکار لوگ ناقابل برداشت تکلیف کا شکار ہوتے ہیں۔ اگزیما، جسے جلد کی سوزش بھی کہا جاتا ہے، اس مرض کا شکار ہونے والے مریضوں کی جلد بڑی حد تک متاثر ہوتی ہے اور شدید تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ اس مرض کی عام علامات میں جلد پر خارش، خارش کے باعث جلد پر ابار، جلد کی سوزش، جلد کا سرخ ہونا، متاثرہ جگہ پر گہرے رنگ کے دھبے نمودار ہونا، خشک اور حساس جلد کا ہونا اور شدید خارش اس میں شامل ہے، جو کہ اس کی چیدہ علامات ہیں اگزیما کی۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہم آپ کو اس کے چند طریقے بتاتے ہیں اس سے جان چھڑانے کے۔ تو اس میں سب سے پہلا طریقہ جو ہے وہ آپ متاثرہ جگہ پر ناریل کا تیل لگائیں اور اسے جلد میں جذب ہونے دیں۔ تیل لگانے سے قبل اس بات کا اطمینان کر لیں کہ آپ کے ہاتھ بالکل صاف ستھرے ہیں، یعنی تیل لگانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح صابن سے دھوئیں اور پھر متاثرہ جگہ پر ناریل کا تیل لگائیں۔ ناظرین، دوسرے طریقے میں آپ متاثرہ جگہ پر شہد کی ہلکی سی تہ لگا دیں، انگلی کی مدد سے شہد لگا دیں اور اس شہد کو آپ آدھا گھنٹہ تک لگا رہنے دیں، اس کے بعد ٹھنڈے پانی سے دھو لیں۔ ناظرین، تیسرا طریقہ، مکئی کا نشاستہ اور تیل، سرسوں کا تیل آپس میں مکس کر کے متاثرہ جگہ پر آپ لگائیں اور 20 منٹ تک لگا رہنے دیں۔ جب خشک ہونے لگے تو نیم گرم پانی سے دھو کر صاف ستھرے تولیے سے صاف کر لیں اور خشک ہونے دیں، اور جب آپ کو ضرورت محسوس ہو تو یہ عمل آپ بار بار بھی دہرا سکتے ہیں۔ چوتھا طریقہ، اگزیما سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایلو ویرا جیل۔ ایلو ویرا جیل بہترین چیز ہے، لیکن آپ نے کیلی ایلو ویرا جیل نہیں لگانی۔ ایلو ویرا جیل لے کر اس میں وٹامن ای کا تیل ملا لیں۔ اگر تیل مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ میڈیکل سٹور سے وٹامن ای کا کیپسول بھی لے سکتے ہیں۔ 2 حصے جیل اور 1 حصہ وٹامن ای کا تیل، یہ ملا کر اچھی طرح اسے پیسٹ بنا لیں۔ جب یہ پیسٹ بن جائے تو آپ اسے متاثرہ جگہ پر لگائیں تو انشاءاللہ اس سے بہت اچھے نتائج آپ کو ملیں گے۔ اب ناظرین، ہم 5ویں طریقے کی طرف آتے ہیں۔ آپ 3 عدد گاجر، یہ جو کھانے والی گاجر ہوتی ہے، یہ 3 عدد لے لیں، انہیں بلی کچ کر کے باریک کر لیں اور ان کو اتنا ابالیں کہ ان کا پیسٹ بن جائے، جیسے کہ گاجر کا حلوہ جسے کہتے ہیں۔ پھر اس پیسٹ کو متاثرہ جگہ پر 20 منٹ تک لگائیں اور بعد میں آپ ٹھنڈے پانی سے دھو لیں۔ چھٹا طریقہ اس کا ہے ناظرین کہ آپ متاثرہ جگہ پر، جو آپ کو جگہ متاثر ہو، اس کو ہلدی پانی میں ملا کر اس سے صاف کریں، کیونکہ ہلدی جراثیم کش ہے، اس سے جراثیم، متاثرہ جگہ کے جراثیم مر جاتے ہیں۔
اور اس سے مرض کی شدت جو ہوتی ہے اس میں کافی حد تک کمی آ جاتی ہے۔ اور اگزیما کے مریض جو ہے ان کو چاہیے کہ نہاتے وقت زیادہ دیر تک نہ نہائیں، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ سے زیادہ ٹائم نہ لیں، کیونکہ اگر وہ زیادہ دیر تک نہائیں گے تو ان کے جسم سے چکنائی ختم ہو جائے گی، جو مرض کی شدت میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے ان مریضوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ تک نہا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اب ہم آتے ہیں دوسرے ٹاپک کی طرف۔ یہ تھے چند چیدہ نسخے، اب ہم آتے ہیں اس کے مین نسخے کی طرف۔ یہ نامراد خارش، چنبل، تدر، جلدی بیماری جو ہو جائے تو جانے کا نام نہیں لیتی، اس کے لیے آپ پھڑکڑی سفید پنساری کی دکان سے آپ کو عام مل جائے گی، 1 تولہ لے لیں۔ اجوائن دیسی، یہ آپ 3.5 سے 4 تولہ، 4 تولہ ہی لے لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اور سبز توتیا، یہ آپ 1 تولہ، یہ کسی بھی اچھے پنسار سٹور سے آپ کو مل جائے گا یہ سامان۔ اور آپ نے 1 نمبر والا لینا ہے، 2 نمبر والا نہیں لینا۔ تو ناظرین پھر میں دہرا دیتا ہوں، سب سے پہلے آپ نے لینا ہے 10 گرام یعنی 1 تولہ پھڑکڑی سفید، اور دوسرے نمبر پر آپ نے 40 گرام یعنی 4 تولہ اجوائن دیسی۔ یہ پکچر تصویر بھی آپ کو سامنے نظر آ رہی ہوگی ان چیزوں کی۔ اور تیسرے نمبر پر آپ نے لینا ہے سبز توتیا، 1 تولہ۔ یہ سبز توتیا کی پکچر بھی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ سبز توتیا یہ پنساری کی دکان سے ہی آپ کو یہ چیزیں ملے گی۔ اب ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں۔ جب یہ اچھی طرح مکس ہو جائیں تو ان کو کسی برتن میں ڈال کر آپ نے ہلکی آنچ پر پکانا ہے۔ اور جب آپ پکا رہے ہوں تو کوشش کریں اس کے پاس نہ بیٹھیں، کیونکہ اس کا دھواں خطرناک ہے، آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اگر آپ نے اس کے پاس بیٹھنا ہے تو کم از کم 10 عدد مرچ سیاہ یہ کھا کر آپ بیٹھیں، اور ساتھ میں اینک وغیرہ بھی لگائیں۔ تو یہ ان چیزوں کو ناظرین آپ نے ہلکی آنچ پر جو ہے نا پکانا ہے۔ جب ان کا رنگ سیاہ ہو جائے گا، پھڑکڑی جسے ہم پھلا کہتے ہیں، وہ اس میں جب ڈلے گی تو وہ پتاسے کی مانند ہو جائے گی، جسے پھڑکڑی پھلا بھی بولتے ہیں یا مدبر بھی کہتے ہیں۔ تو جب ان کا رنگ اچھی طرح سیاہ ہو جائے، سرمے کی مانند ہو جائے، تو آپ اس آنچ کو اتار لیں اور اس کو پیس لیں۔ یہ آپ کا جتنا وزن ہوگا اس سے 2 گنا زیادہ، یاد رکھیں اس سے 2 گنا زیادہ آپ نے ویزلین، عام ویزلین لے لیں، پنسار سٹور سے لے لیں یا کسی بھی جنرل سٹور سے لے لیں اچھی والی ویزلین، اس میں مکس کر کے رکھ لینا ہے۔ اور دن میں 2 بار چنبل، تدر اور خارش کے لیے لگانا ہے۔ تو اس سے انشاءاللہ خارش جو ہے وہ آپ کی 2 دن ہی میں ختم ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور چنبل تدر جو ہے وہ آپ کی 1 ہفتے میں انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ تو اس کو لگانے کے ساتھ ساتھ آپ نے تیز مرچ مسالہ اور گرم اشیاء چیزوں کو آپ پرہیز لازمی کرنا ہے۔ اس کے لگانے کے ساتھ ساتھ اگر آپ پرہیز کریں گے تو آپ کو جلدی فائدہ ہوگا۔ کوشش کریں ناظرین کہ دوا کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے مالک سے مشورہ ضرور کر لیں تاکہ آپ کسی بھی نقصان سے بچ سکیں۔
تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر ضرور کریں۔